جی اسٹوڈنٹس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ تو ہم سب کو کامل یقین ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی دفعہ ہمارا یہ عقیدہ جو ہے اس میں ہم لوگ کچھ تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح رکھا ہے کہ یہ جستجو کی جگہ رکھی ہے، جیسا فرمایا گیا کہ لیس الانسان الا ما سعی، جو جتنی محنت کرے گا، مشقت کرے گا، اس کو ویسے ہی صلہ ملے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اس طرح بھی ہے کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کئی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مدد کی وجہ سے میں یہاں سے بچ گیا، ادروائز آپ جو ہیں اور وہاں پہ سچویشن میں پھنس جاتے یا آپ کو وہ مسئلہ درپیش ہوتا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کی اہمیت نہیں کرتے، یا ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، یا ہم ان چیزوں کی طرف اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے جو اللہ کا حق بنتا ہے۔ اسی طرح کہ آج کسی سے بات چیت کرتے ہوئے مجھے 2-4 واقعات یاد آئے کہ جو میری زندگی میں وہاں پہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خاص ایک اپنا کرم فضل نہ فرما دیتے تو میرے ساتھ وہ حالات ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو جہاں پہ آپ کو یہ احساس ہو کہ یا واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور اس نے آپ کو اٹھا کے وہاں سے بچایا ہے۔ تو پہلا واقعہ جو مجھے یاد آیا وہ یہ تھا کہ 2002 میں جب بینک میں تھا اسلام آباد میں، تو مجھے F8 کچہری جانا پڑا۔ جب میں کچہری پہنچا تو جب میں واپس آیا، وہاں پہ میرے کزن لائر ہیں، تو جب میں واپس آیا تو وہاں پہ میں کھڑا ہو گیا، اور مجھے کافی دیر ہو گئی، 5-7 منٹ 10 منٹ ہو گئے، 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا 3، تو مجھے کوئی گاڑی نہیں ملی، ٹیکسی کوئی بھی نہیں گزرتی ہوئی نظر آ رہی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ F8 جو ہے وہ اچھا پوش ایریا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ادھر سے ٹیکسی کیوں نہیں گزری، کہ 10-15 منٹ ہو گئے۔ تو سامنے 1-2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، تو میں ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا یار مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ یہاں سے گاڑی کس طرح لینی ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں سے نزدیک ترین پولی کلینک ہے، وہاں سے آپ کو گاڑی مل جائے گی۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ اچھی خاصی واک تھی اور بہت زیادہ گرمی تھی، اس گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ویسے ہی دھوپ میں بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو ابھی میں وہاں پہ واپس آیا اور میں کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ تو علاقہ جو ہے بڑے پیسے والوں لوگوں کا علاقہ ہے۔ پھر میں نے گاڑیوں کی طرف توجہ دی، یہ تو اس طرح کا پوش علاقہ ہے، یہاں پہ تو ہمارے جیسا عام بندہ جس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اس کا تو آنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جاتے ہوئے مجھے میرے کلیگ تھے انہوں نے ڈراپ کر دیا تھا، تو اب میں واپسی پہ کس طرح آؤں گا۔ تو ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک گاڑی میرے آگے آ کے کھڑی ہوئی، اور اس میں اس بندے نے مجھے کہا کہ جلدی بیٹھیں، میں آپ کو پولی کلینک اتار دیتا ہوں۔ میں نے کہا ہیں اس کو کیسے پتہ چلا میں پولی کلینک جانا ہے؟ تو اس نے کہا وہ ایکچولی وہی بندہ تھا جس سے میں نے وہ انفارمیشن مانگی تھی کہ یار میں کیا کروں، کدھر جاؤں۔ تو اس بندے نے جو بات کی وہ اس نے مجھے تھوڑا سا جھنجھوڑا۔ اس نے کہا کہ سر جلدی کریں، یہاں پہ جرنیل صاحب کی بیٹی ہے، وہ کسی ایگزامس کی تیاری کے لیے، ٹیسٹ کے لیے آتی ہیں، تو ان کی ٹیوشن لیتی ہیں، تو آپ جلدی سے بیٹھیں، میں آپ کو پولی کلینک وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں، تو ابھی ان کی چھٹی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ تو ایک دم مجھے یہ فیلنگز ہوئیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایک یعنی بتایا ہے مجھے کہ تو یہ گاڑیوں کے پیچھے دیکھ رہا ہے کہ یہ گاڑی کس کی ہے، کیسی ہے، اور اگر میں چاہوں تو تجھے میں ایک لمحے میں کہ جرنیل کی گاڑی میں بٹھا سکتا ہوں، جہاں پہ اس کے بچے جا رہے ہیں وہاں پہ میں تجھے بٹھاؤں۔ تو بیسیکلی اللہ کے ہاں جو ہے وہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ تو کن فیکن کر دیتا ہے، اسی ٹائم پہ جہاں پہ آپ روڈ پہ کھڑے ہیں اسی ٹائم پہ اٹھیں اور آپ جرنیل کی گاڑی میں بیٹھ کے یہ جا اور وہ جا۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ دنیا میں معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے ہیں، جو مختلف رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں، کسی کو اونچا عہدہ دیا، کسی کو چھوٹا عہدہ دیا، تو یہ لمحوں کی بات ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اس لمحے میں اس کی کایا پلٹ دے گا، کسی کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں لنکڈ ان پہ میں دیکھ رہا تھا، ایک کچھ سینئر ایگزیکٹو تھے اور انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میں اتنا ٹاپ مینجمنٹ میں سینئر ایگزیکٹو اور میں مجھے یہ فالج ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا اور اپنی پکچر بھی شیئر کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے۔ تو وہ بڑی ہائی اپس اور بہت زیادہ چیزوں کے اندر انوالو تھے، تو انہوں نے لکھا کہ یہ میری پکچر ہے، میں ICU میں پڑھا اتنے عرصے سے، پورے 10-15 دن سے پڑھا، اور یہ میسج میں اپنے ہاتھ سے ٹیکسٹ لکھ رہا ہوں۔
تو ہاں یہ کایا پلٹ جاتی ہے. آپ کبھی ہیلم آف افیئرس ہوتے ہیں, آپ دنیا کے چلا رہے ہیں اور کبھی آپ کا دماغی توازن خراب ہو گیا, صحت کا معاملہ ہو گیا یا کچھ بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. لائک ابھی میرا حال مہینہ ڈیڑھ پہلے اس طرح ہوا کہ میں بازار میں کھڑا تھا اور اچانک اس طرح بارش لگ گئی. تو میں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے, چاہے غلط ہے یا ٹھیک ہے, بارش لگے تو میں پہنچتا ہوں یار گاڑی پہ بیٹھوں اور اپنا گھر چلا جاؤں. تو ابھی میں بس وہی چیزیں لے کے چلنے لگا تیزی سے. تو میں جس طرح تیزی سے چلا تو ایک ہمارے بہت اچھے جاننے والے ہیں بازار میں ہی, تو وہ کچھ 60 ایئرز ہوں گی ان کی ایج, تو وہ میرے پیچھے بھاگے. جس طرح میں تیز چلا ہوں تو انہوں نے تیزی سے میرے پیچھے بھاگا. انہوں نے کہا شاہ صاحب ادھر آئیں جی. اور ساتھ ہی ایک جیولر کی شاپ تھی جو ان کے بھتیجے کی تھی. انہوں نے کہا ادھر بیٹھیں جی, بارش میں کدھر جائیں گے. تو میں نے بس ان کی محبت کی خاطر پھر میں رک گیا. میں نے کہا چلو یار, اتنی محبت سے انہوں نے بٹھایا. تو اوپر سے کعبہ بھی کشمیری چائے آ گئی, تو کشمیری چائے بھی انہوں نے دے دی. ہم بیٹھے گپ شپ لگائے. ان کے بھتیجے سے میری بڑی اچھی دوستی, بڑا زبردست انسان تھے. تو بارش رکی, میں چلا گیا. بعد میں مجھے بھائی نے بتایا, انہوں نے کہا یار اتنی ظلم کی بارش تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں, کہ میں اس کے لیے میں نے صرف فلاں جگہ کھڑا تھا اور میں نے صرف تھوڑا سا شیشہ کیا تو ساری ہوا اتنی تیز تھی کہ سارے ڈاکومنٹس اٹھ کے ادھر جا رہے تھے. اور وہ اس کی کیونکہ انہوں نے وہ وٹنس کی تھی وہ بارش, تو وہ بتا رہے تھے کہ کتنی ہولناک آئی اور اچانک کیسے آئی. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ میرے پیچھے ایک بندہ بھاگ رہا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ بچوا رہے ہیں کہ تم اس بارش میں خوار ہو جاؤ گے, تم کدھر جا رہے ہو, اور ادھر بیٹھو. اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوں اور وہ بندہ مجھے کشمیری چائے بھی پلا رہا اور گپ بھی لگا رہے ہیں اور ہمارے تعلقات بھی بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے جو کرم ہیں, فضل ہیں, وہ ہم اپنی زندگی میں نوٹ ہی نہیں کرتے. انفارچونیٹلی ہم زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے شکوے والی بات کرتے ہیں. مجھے وہ حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ انہوں نے, ایک بزرگ تھے, ان کو دیکھا کہ ماتھے پہ ایک پٹی باندھی ہوئی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں پٹی باندھی, خیریت ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے اصل میں سر میں درد ہے تو اس وجہ سے میں نے پٹی باندھی. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میں نے سال کے 364 دن شکر کی پٹی باندھی ہوئے نہیں دیکھا, اور تمہیں ایک دن غم پہنچا اللہ کی طرف سے تو تم نے غم کی پٹی باندھ دی کہ یار مجھے درد ہے, ہو میں تو بڑا مر رہا ہوں. تو ہم لوگ اللہ کا شکر کی پٹی نہیں باندھتے. ہم یہ اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ جو اس کے فرشتے ہمیں کئی حادثات سے بچاتے ہیں, کئی ایسی سچویشنز میں ہم بالکل مرتے مرتے بچتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں پنڈی جاتے ہوئے ایک ٹرک کو اوورٹیک کر رہا تھا, ٹرک کی بہت زیادہ سپیڈ تھی, اور جب میں درمیان میں آیا تو سامنے سے 2 گاڑیاں اور اوورٹیک کرتی ہوئی آ رہی تھیں. تو الٹیمیٹلی میں نے کیا کیا کہ رائٹ سائڈ پہ ڈال کے نا, کیونکہ میرا اس کا اوورٹیک تھا تو ایک سامنے ہوٹل تھا اس میں چلا گیا, پھر وہاں سے موڑ کے پھر ہم اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں. پھر میں نے سوچا یار دیکھو اللہ نے مجھے کتنا ایک بالکل موت کے منہ سے نکالا. اب نارملی دیکھیں نا, جب بھی آپ ادھر سے جب بھی ٹریولنگ کریں گے لانگ ڈرائیو پہ, تو نارملی جو ہے وہ تقریباً 2-3 دفعہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی سڈن کسی مصیبت میں سے نکال دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے, اور اگر ہم توجہ کریں تو ہمیں ہر لمحے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نظر آ رہی ہوتی ہے. انگلینڈ میں جب ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ہمارے ادھر بڑے اچھے سینئر ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی, تو ان کے پاس قرآن شریف تھا ترجمے والا. تو میں نے کہا ہو جی میں تو قرآن شریف ترجمے والا ڈھونڈ رہا تھا, بلکہ میں ان سے بات کر رہا تھا کہ میں نے قرآن شریف لے کے آیا ہوں لیکن ترجمے والا نہیں لے کے آ سکا. تو انہوں نے کہا ہاں جی میرے پاس پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے وہ ہدیہ کر دیا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میں اس کو کافی مطالعہ کرتا رہا. تو اب وہ قرآن شریف لیا ہوا تھا, اور ہمارے دوست تھے بارکنگ ایسیکس میں رہتے تھے, تو وہ انہوں نے گاڑی نئی لی اور لنڈن میں لے کے ہمارے پاس آ گئے. اور اس طرح ہوا کہ تقریباً فرض کریں 4 بجے کا ٹائم تھا اور 6 بجے اس بندے نے کسی جگہ پہ پہنچنا تھا. تو ابھی وی ور لاسٹ ان دا لنڈن میں. تو جن لوگوں کو احساس ہے, پتہ ہے کہ لنڈن کے اندر اتنی بھول بھلائیاں ہیں کہ لنڈن کے اپنے جو ہیں ایون بس ڈرائیورس کو بھی آپ کھڑے ہو کے پوچھیں کہ
یہ رستہ تمہیں معلوم ہے. تو اتنی جنکشنز اور اتنے نو گو زونز ہیں, ون ویز ہیں کہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا لنڈن کے اندر انٹل انلیس شاید کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہو. تو اب ہم بھول گئے, ادھر راستے ہی نہیں مل رہا, اور ڈھونڈ رہے ہیں راستے نہیں مل رہے. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, ہمارے دوست ہیں الیاس بھائی, تو وہ ڈرائیو کر رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا میرے ہاتھ میں قرآن شریف تھا, تو انہوں نے کہا شاہ صاحب اس کو سورہ یاسین اگر آپ پڑھ لینا تو اس کا معجزہ یہ ہے سورہ یاسین کا کہ انسان جب کھویا ہوتا ہے اپنی منزل سے تو اپنی منزل کو پا لیتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ویسے بھی تو میں نے اس کا ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھی. اب دوسری دفعہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے بارکنگ ایسکس میں جانا تھا نا, تو دوسرا میں نے ابھی آدھا پڑھا, تو ہم اس جگہ پہ اچانک اس جگہ سے نکلے ہیں اور سب ہنس رہے ہیں, گپے مار رہے ہیں, او چلو زبردست. پھر میں نے ان سے کہا کہ یار ایک منٹ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ یاسین کا معجزہ ہوا ہے, ہم اچانک یہاں پہ آئے ہیں اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نا بڑا لائٹ لیتے ہیں اور گپ شپ لگا کے ہم آگے چلے جاتے ہیں, اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے کرم کیا. اس طرح آپ کی زندگی میں بھی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہوں گے, لازماً ہوتے ہوں گے اور ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہوں گے, لیکن ہم ان چیزوں کو ادراک نہیں کرتے یا ان کی طرف توجہ نہیں کرتے, یا ہم ان کو اگنور کر کے چلے جاتے ہیں. تو میرا آج کا یہ ویلاگ کا پرپس یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ کیا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. اس سے جب آپ کو شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا. کچھ چیزیں تو بہت ہی سینسٹیو سی چیزیں ہیں, ان کے بارے میں ہم اتنا احساس نہیں کرتے. لائک جس طرح صبح روزانہ انسان سو کے اٹھتا ہے تو آلموسٹ مر کے اٹھتا ہے نا, اس کے دماغ کے چاروں جو اس کے کھانے ہیں وہ تقریباً ڈیڈ ہو جاتے ہیں. ایک آدھ کوئی جس طرح کمپیوٹر کے اندر ایک چپ سی ہوتی ہے, اس کو میرا خیال بایوس ہم کہتے ہوتے ہیں, تو وہ زندہ رہتا ہے. اس طرح ہمارے تو اگر وہ پورشن بھی سو جائے تو ہم مر جائیں. تو اسی وجہ سے ہم صبح کی دعا بھی یہی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے مرے ہوئے دوبارہ زندہ کیا. تو وہ ہم اگنور کر لیتے ہیں. دیکھیں ایک بندہ سویا ہوا تو سوتا ہی پڑا رہے. یہ ہمارے یہ جو بال ہیں, میں آج کسی سے بات کر رہا تھا کہ ہمارا ایک کلیگ ہے, یہ جو ہمارے بال نکلتے ہیں اپنی پراپر مسام میں سے, تو یہ اگر کسی ٹیڑھی جگہ سے نکل جائے, تو ہمارے ایک کلیگ تھے لائک 2010 میں, تو ان کا یہ بال اندر پھنس گیا جسم کے اندر اور وہ باہر نہیں نکلا. تو آپ حیران ہوں گے اتنا بڑا پھوڑا, تو اس کا وہ ڈاکٹر نے آپریشن کر کے وہ پورا اس نے اندر نا پھوڑا بنا دیا. اس طرح یہ جو ناخن ہے ہمارا, یہ کئی لوگوں کے ساتھ وہ ٹیڑھے سائڈ سے نکل جاتا ہے تو وہ ایک عذاب بن جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں, یہ جو لقمہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتے ہیں اور جا کے اگر شفا بنے یا آپ کے لیے بیماری بنے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ڈیلی معاملات میں ہوتی رہتی ہیں. آپ کے ساتھ بھی بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہوں گے, آپ اپنے واقعات میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو اتنا ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہمارے جیسے گناہ گار لوگوں کا اتنا خیال رکھتا ہے. تو ویلاگ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اور اس کے فرشتے بھی ہمارے ساتھ زندگیوں میں معاملات میں آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. اور پرپز یہ ہے کہ آپ کے اپنی زندگیوں کے اندر لازماً ہر زندگی کے اندر ہر بندے کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. تو وہ بھی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو لازمی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. آئی ہوپ کو آپ کو یہ والا جو ہے اس کو انفارمیٹیو لگا ہوگا, اور اپنے کمنٹس لازمی شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.